اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہودی و نصاری اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے تھے۔ یہودیوں نے آپ کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر وحی نازل فرمائی اور قرآن پاک کی سورۃ کہف نازل فرمائی۔ واقعہ کچھ ایسا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لینے کے بعد ان کی امت میں بہت سے لوگ مرتد ہو چکے تھے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، بت پرستی کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ سب بتوں کی پوجا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ان سے یہ بھی اعلان کیا جو کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ بولا سب بتوں کی پوجا کریں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا ہرگز نہیں، اتنے بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، ہمارا خدا صرف ایک ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہم سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہوا اور اس نے بولا تم لوگوں کی جوانی دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، کل تک میرے بتوں کی پوجا کرو گے نہیں تو تم لوگوں کو قتل کرا دوں گا۔ یہ سب اس کے محل سے باہر آئے۔ ان میں سے ایک چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کی قدرت، تھوڑی دیر بعد ایک اور جوان بھی وہاں آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس طرح یہ 6 نوجوان درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ سب خاموش تھے، پھر ایک دوسرے سے بات کی، معلوم ہوا وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ابھی تو رات ہونے والی ہے، ہم سب یہاں سے 300 میٹر دور ایک پہاڑی ہے، وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر سوچیں گے کل کیا کرنا ہے۔ مگر ایک بات تو حق ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے مگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وہ سب اس پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کو ایک دھوبی ملا۔ اس نے پوچھا بھائی اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ اس کو بتایا۔ وہ بولا میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب اور ماننے والا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی اپنے مالک کے ساتھ چل پڑا۔ اس طرح یہ نوجوان اور 8واں اس کا کتا تھا، یہ سب اسی پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے اور ابھی باتیں کرنے لگے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہم تھوڑی دن یہاں رہتے ہیں، بادشاہ اگر پکڑ بھی لے تو اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر وہ سب یہ عہد کر کے سو گئے۔ بادشاہ کے جاسوس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پہاڑی کے غار میں بادشاہ بولا ایک بڑا سا پتھر لو، اس کو غار کے منہ میں رکھ دو اور غار کا منہ بند کر دو، یہاں اندھیرا ہے اور یہ لوگ یہاں پر مر جائیں گے اور یہی پہاڑی ان کی قبر بن جائے گی۔ بادشاہ کی صفائی میں ایک نیک دل انسان تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ پہاڑی کا منہ بند کرتے وقت اس نے ایک تختی لی اور ان سب کے نام کو نوٹ کر دیے اور سارا واقعہ لے کر اس غار کے پتھر پر نصب کر دیا تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پتہ چل سکے وہ یہاں کیا ہوا تھا۔ ان سب کے ناموں میں ایک اختلاف ہے، بہرحال ان کے نام کچھ یوں ہیں: کمسلینا، یلحمہ، مرتونس، لیونس، سارنیوس، ادغیانوس، شفیق، تنوس اور کتے کا نام تھا قطمیر۔ اللہ کی قدرت 300 سال گزر آئے اور چلے گئے، پھر ایک نرم دل اور عادل بادشاہ کی حکومت آئی۔ ان بادشاہ کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال کی عمر میں حکومت کی۔ اس دور حکومت میں بہت سے لوگ منکر ہو گئے تھے اور مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ اللہ کا کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم یقین کر سکے۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے محل کے ایک کمرے میں گیا اور سجدہ ریز ہو گیا اور رونے لگا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ پاک، جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں میری مدد فرما جس سے یہ گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ اللہ کی قدرت، اس پہاڑی کے پاس سے ایک چراغا گزرا۔ اس نے غار کا منہ بند دیکھا تو بولا یہ کس نے بند کیا ہے؟ اس نے سوچا اس کو کھول کر دیکھتا ہوں۔ کافی محنت کے بعد اس کا منہ کھول گیا۔ اس میں ایک عجیب و ہیبت طاری ہوئی۔
اور وہ وہاں الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ اللہ پاک کے حکم سے ان کی نیند کھل گئی۔ وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو سلام کیا، شاش بشاش تر و تازہ اٹھے اور نماز ادا کی۔ پھر بولے یرحمہ، آپ جائے اور کھانے پینے کا کچھ لائے اور یہ خبر بھی لائے کہ بادشاہ دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گیا اور شیر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھے، نئے نئے لوگ دیکھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا تو تعجب ہوا۔ کل تک تو بادشاہ دقیانوس کے خوف سے کوئی ایمان ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ پھر آپ نان کی دکان پر گئے اور نان خریدنے کے لیے دقیانوس کا سکہ روپیہ دیا، جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا۔ نان والے نے سکہ دیکھا تو اس کو شک گزرا کہ لازمی اس کو کوئی دفن شدہ خزانہ مل گیا۔ وہ ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے بولا یہ خزانہ نہیں، سکہ ہے۔ بادشاہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو 300 سال پرانا ہے۔ انہوں نے بولا یہ عقد ابھی کھل جائے گا، یہ بتائے بادشاہ دقیانوس کدھر ہے؟ بادشاہ بولا یہ بادشاہ تو شاید کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، یہ ظالم و جابر بادشاہ تھا جس نے 2 سال حکومت کی پھر مر گیا۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم سب بادشاہ سے چھپ کر اس پہاڑی میں پناہ گزین ہوئے تھے، چلو میں آپ کو ان سب سے ملا دوں۔ بادشاہ شہر کے عجائب اور کثیر خلق ان کے ہمراہ غار پہنچے۔ اصحاب کہف یرحمہ کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگ کے آنے سے آواز اور کٹک سن کر وہ بھی سمجھے کہ یرحمہ پکڑا گیا۔ بادشاہ بدروس نے ان سے مصافحہ کی اور حال احوال پوچھا۔ پھر بادشاہ نے ان کو ساری بات بتائی۔ لوگوں نے مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر شک کرنے والے لوگ تعجب کا شکار ہوئے۔ انہوں نے وہ تختی پڑھی جن پر ان سب کے نام اور واقعہ تھا۔ لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ استغفار کیا۔ بادشاہ خدا کا شکر بجا لایا۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اصحاب کہف نے فرمایا اللہ رب العزت تیرے اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ کہہ کر وہ واپس غار میں داخل ہوئے اور خوابگاہوں کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر لیٹ گئے۔ اللہ پاک نے ان کو وفات دی۔ بادشاہ نے ان کے مبارک اجسام کو صندوق میں محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی، کسی کی مجال نہیں جو ان تک پہنچ سکے۔ بادشاہ نے غار مسجد بنانے کا فیصلہ کیا، وہاں ایک مسجد بنائی۔ سبحان اللہ۔ کسی کو اس واقعے کے کوئی شک و شبہ ہو تو شک و شبہ دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورۃ کہف کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔